کہ نماز کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، گویا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ آج بڑی حیران کن بات ہے، نمازی بے بہا ہیں، پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن مسجد چاہے قریب ہے یا دور ہے تو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ جماعت کا اہتمام یہ ضروری ہے، نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اب جب نماز ادا کرنی ہے، ویسے تو ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نفع ملتا ہے ہم اس نفع والی جگہ جاتے ہیں کہ بھئی جہاں سے زیادہ نفع ملے وہ کام میں کروں، لیکن یہاں پر ویسے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو جتنے قدم چل کے آتے ہیں ہر قدم کے بدلے نیکی، اور پھر مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو 25 گنا یا 27 گنا 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 25 کا ہی کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب ویسے تو ہم بڑے تیز بننے کی کوشش کرتے ہیں، نفع مند نفع بخش کاروبار اختیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمیں نفع ملتا ہے اس کی طرف توجہ بڑی کم ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جو مسلمان تھے ان کی پاور ہوا کرتی تھی، اور وہ پاور کیسی تھی کہ مسلمان اکیلے بھی بہت بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن صورتحال مختلف ہے۔ آقا کے ایک صحابی جن کا نام حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جرت و بہادری کا نشان تھے، اور جرت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ بغیر زرہ کے، بغیر کوئی چیز لیے آپ جنگ میں کود پڑا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بھی آپ کی بہادری کی تعریف کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ خالد بن ولید کہ جن کے ہاتھ سے کئی تلواریں ٹوٹی، وہ خالد بن ولید، وہ آپ کی بہادری کے چرچے کیا کرتے تھے۔ المختصر جس طرف آپ جاتے تو آپ کرتے کیا، اس طرف جا کے نا جنگ اس طرح کیا کرتے، اس طرح لڑا کرتے کہ کفار کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے، کفار بھاگنے پہ مجبور ہوا کرتے تھے۔ اب آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ جنگ میں جاتے نا تو اپنی قمیض بھی اتار دیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں، اور بندے اپنا حفاظتی انتظام کر کے، لیکن آپ قمیض بھی اتار کے، اب دیکھیں کیا جذبہ تھا، ذرا محسوس کریں کیا وہ جذبہ ایمانی تھا کہ آپ جب جنگ میں جاتے تو کیا کرتے آپ اپنی قمیض بھی اتار دیا کرتے تھے، اور کرتے کیا، جا کے لڑتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بہت بڑے لشکر میں آپ کود پڑے، اکیلے لڑتے رہے، جس طرف جاتے لاشوں کے انبار لگتے جاتے، جس طرف جاتے لاشوں کے انبار ڈھیر لگتے۔ اب لاشیں گرتی، آپ آگے بڑھتے رہے، اتنے کفار ہیں۔ المختصر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو قابو کر لیا جاتا، آپ پکڑے جاتے۔ اب اتنے کفار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی جیسے بھی ہیں، اکیلا بندہ خود دیکھے، موت کو سامنے دیکھ کے کوئی بندہ موت میں کودتا ہے، کیا کمال تھی، کیا صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا یار۔ میں جب یہ بات جس دن میں نے پڑھی نا تو یقین مانے کہ میں حیران ہو گیا کہ کیا ان کا ایمان تھا کہ اکیلے ایک بندہ کفار کے لشکر پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی موت کی پرواہ نہیں۔ اب یہ بات پرانی ہے، موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا کہ جو مارچ ہو رہا تھا یہ فیض آباد کے میں آپ نے دیکھا، وہ اشکال رسول سردیاں ہیں، ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہے، ادھر سے تیزاب پھینکا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے شیلنگ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے، عاشقان رسول جا رہے ہیں، اپنی موج میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ آقا کی ناموس پہ اگر پہرا دیتے ہوئے مر گئے تو یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا ایمان دیکھیں، ہم تو یہ بات یہاں پر محسوس کر رہے ہیں نا، بات کہہ رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے وہ لوگ دیکھیں۔ تو حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے ہی کود پڑے نا جب پکڑے گئے۔ اب جب پکڑے گئے تو کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے پاس آئے نا، آپ نے ایک لشکر تیار فرما کے آپ نے فرمایا وہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرار کو بازیاب کرواتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ اور خالد بن ولید کو عام شخص نہیں ہے، آپ وہ بہادر ہیں کہ جن کے کئی قصے آپ نے اس سے پہلے میں سماعت فرمائے۔ آپ نے لشکر کو تیار کیا، لشکر کو بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی آسنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر کوئی سوار ہو کے آ رہا ہے، گھوڑے پر کوئی سوار ہو کے آ رہا ہے۔ آتے ہی کفار کے لشکر پر وہ ٹوٹ پڑتا ہے، اکیلا ہی جو بھی آیا کیا ہے، کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اور بہادری کا یہ عالم ہے، جس طرف وہ جا رہا ہے لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ اور خالد بن ولید آپ نے اپنے لشکر سے کہا بھائی جاؤ، آ جاؤ آگے، اس بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ آئے نا، لڑتے لڑتے جب اس کے پاس آئے نا، جو لڑ رہا تھا یا لڑ رہی تھی یہ بعد میں بات ہے، پاس آئے نا، پوچھا ہمیں بتاؤ تم کون ہو، تم کون ہو؟ جب آپ نے سوال کیا، چہرہ دوسری طرف کر کے ادھر لڑائی شروع، ادھر کفار کو مارنا شروع، پھر لڑنا شروع، پھر لڑتے لڑتے اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوبارہ گئے، پھر پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اب خالد بن ولید سے چہرہ پھیر کے نا دوسری طرف، پھر لڑنا شروع، 2 مرتبہ پوچھا۔ جب لڑتے تیسری مرتبہ پوچھا نا، کفار پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بہادری کا یہ عالم ہے، کفار پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا بھئی بتاؤ آپ کون ہو؟ چہرے سے نقاب اٹھایا تو پتہ ہی کون تھا، مرد نہیں تھا بلکہ عورت تھی۔ کون تھی؟ عورت تھی۔ اور وہ عورت کون تھی؟ حضرت ضرار کی بہن تھی۔ عرض کر دیا خالد بن ولید میں اس لیے آئی ہوں، آج اپنے بھائی کو نکال کے لے کے جاؤں گی۔ کیا ایمان تھا یار، عورت، اور کہتے ہیں اس بہادری سے لڑ رہی تھی نقاب کر کے، پتہ نہیں کسی کو کون ہے، اس بہادری سے لڑ رہی تھی کہ کفار آگے سامنے رک نہیں سکتے تھے۔ کہتے لڑتے جب آپ نے فرمایا آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی، ہم جو ہیں، تو آپ نے نام نہیں بتایا۔ عرض کیا ہے خالد بن ولید میں اگر نام بتا دی تو آپ مجھے جانے دیتے، آپ مجھے روک دیتے، لیکن سن لیں میں آئی ہوئی ہوں بھائی کو آزاد کروا کے لے کے جاؤں گی۔ اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ وہ ساتھ اور یہ مسلمانوں کا لشکر بھی لڑتے آخر اس جگہ پر پہنچا، کفار کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اب دیکھیں پہلے بھائی اکیلا لڑ رہا ہے، پھر بہن اکیلی لڑ رہی ہے۔ بھائی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، بہن دیکھیں نا کیا ایمان تھا ان لوگوں کا اور کیا جذبہ تھا، انہیں موت کا فکر، موت کی ڈر نہیں تھی۔ کیا تھا کہ یہ لوگ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ کیا تھا؟ پکے اور سچے مسلمان تھے کہ ان کا جینا بھی حضور کے لیے اور ان کا مرنا بھی حضور کی ناموس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کاش اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ حضور کی ناموس یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے بڑا حسن دیا تو کیا ہوا، آپ جب مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا نا، رب کو اتنی غیرت آئی نا کہ رب نے مصر کے اندر 7 سال تک قید نازل فرما دیا، اور جب تک ایک بچہ بھی آپ کے قدموں میں نہیں نہ گرا، ایک بچہ بھی آپ کے قدموں میں نہیں نہ گرا، رب نے قید ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ بھئی میرے نبی کو انہوں نے بیچا، میرے نبی کو انہوں نے بیچا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو بیچا، آج یہ سب بکے گے نا میرے نبی کے آگے تو پھر جا کے بات بنے گی۔ یعنی یہ عالم ہوا ان کا۔ تو بتائیں میرے اور آپ کے آقا یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی ناموس پہ اگر بات ہو تو ہم چپ ہو رہے ہیں اور باتیں کہ ہیں طرح طرح کی، تو یہ ایک افسوسناک سی بات ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ آقا کی ناموس
یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بات کرتا ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے امام مالک آپ بتائیں. کسی اور نے پوچھا, خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضور کے بارے میں اگر کوئی بندہ بات کرے, حضور کی ناموس کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. تو فرمایا عرض کی حضور اگر پھر نہ ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پہلے تو فرمایا نا مار دینا چاہیے اس کو. عرض کی حضور اگر ایسا نہ ہو تو فرمایا پھر امت کو جینے کا حق نہیں ہے, امت کو مر جانا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا؟ پھر اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے, اس امت کو مر جانا چاہیے کہ جو اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی. کاش ہم اگر باتیں کرنے کے بجائے عملی طور پہ کچھ کریں تو یقین مانیے کہ آقا کی ناموس پہ جس نے پہرا دیا نا, آپ نے دیکھا ان کے جنازے میں عوام کا سمندر دیکھا, ان کے 40ویں میں عوام کا سمندر دیکھا, اور ان کی یہ جو سالانہ برسی ہوئی ہے عرس پر, اس پہ عوام کا سمندر دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو آقا کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے رب اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو فرمائے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی شان سمجھنے کی